کہ جو آج کل کے معاشرتی اخلاق ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان دوستی کی بنیاد پر جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں، نتائج پیدا کر رہے ہیں، یعنی ہیومنزم سے پیدا ہونے والا اخلاق ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے نفاذ کی اور پرکشش بنانے کی، کیونکہ معاشرت احکام کو پرکشش بنانے سے چلتی ہے، تو وہ سب ان کے پاس بہت ہے، وہ ایک ایک چیز کو 100 رنگ سے دکھاتے ہیں۔ تو متجددین ہمارے یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اخلاق میں ایمان والوں سے بہت بڑھے ہوئے ہیں، یعنی فلسفہ اخلاق کی روشنی میں وہ لوگ زیادہ آگے ہیں اور ان کی سوسائٹیز زیادہ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ، مطلب انسانوں میں تعلق آزادی کی قدر پہ ہے، یعنی آدمی کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ آزادی ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو دو آدمی اگر آزادی پہ کے موقف پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے دوست بنے یا ایک دوسرے کے رشتہ دار بنے، میاں بیوی بنے، تب حقیقی اخلاق اپنا اظہار کرتا ہے، ورنہ پھر قانونی اخلاق میں بندھے رہیں گے لوگ جبراً۔ تو یہ کیونکہ جدیدیت نے حاصل کر کے دکھا دیا ہے، تو لہذا ہم اخلاق ان سے لیں گے، معاشرت ان سے لیں گے، اور نہ صرف معاشرت ان سے لیں گے بلکہ معاشرے کو مضبوط رکھنے والا اور معاشرے کو اپنی اقدار پر قائم رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنے والی ریاست اور ان اقدار کی حفاظت کرنے والی ریاست، وہ جو ہے وہ بھی ہم انہی کے اصول پہ بنائیں گے، مثال طور پہ جمہوریت پہ بنائیں گے، اس پہ بنائیں گے، اور کوئی آئیڈیالوجیکل ریاست نہیں ہوتی۔ تو غرض اس طرح کی سب باتیں جو وہاں کوئی 150 برس سے ہو رہی ہیں، وہ ہمارے متجددین ان سے جیسے مبہوت ہو کر، میں نیت نہیں جانتا کسی کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان سے مبہوت ہو کر جیسے نادانوں کی طرح ہم سے دوستی نبھا رہے ہیں۔ اب حاصل ان کے تمام تصورات دین کا حاصل یہ ہے کہ جیسے یورپ میں مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، تو انہوں نے گویا اسلام کی، قرآن کی روح کو سمجھ لیا ہے۔ اصل میں قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اس کو کسی نظام میں ڈھالنا، اس کی بنیاد پر آئین اور قوانین بنانا، یہ مذہب کو مطلوب نہیں ہے۔ یعنی تھیوکریسی، جیسے مغرب نے اس لفظ کو، تھیوکریسی کو گالی بنا دیا تھا اور بہت کامیابی سے، تو وہ تھیوکریسی اسلام نہیں چاہتا۔ اب آپ جو بھی جد و جہد کریں کہ بھئی ہم ایک نظام بھی بنائیں، شریعت ظاہر ہے اکیلے آدمی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، شریعت کا مطلب ہی وہ مجموعہ قوانین ہے جو اجتماعی اطلاق رکھے گا۔ اکیلے آدمی کو کیا شریعت کی ضرورت؟ مطلب اب میں اکیلا ہوں، میں کس سے جھوٹ بولوں گا؟ میں اکیلا ہوں، کس پر ظلم کروں گا؟ میں اکیلا ہوں، فضائل پر بھی کیسے عمل کروں گا؟ میں کسی کی مدد کیسے کروں گا؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی قانون ہوتا ہے وہ اپنی ساخت میں بالکل نیچرل بناوٹ میں وہ اجتماع کی تشکیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ اجتماع کی تشکیل نہیں، اجتماع جن اصول پر بنا ہوا ہے ان اصول کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔
ان کی خلاف ورزی پر سزا دینے کے لیے ہوتا ہے، ان سے ٹکرانے پر جو ہے وہ الٹا لٹکانے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ معاشرہ اپنے اقدار سمیت حفاظت میں رہے۔ کیونکہ قوت اپنی کروڈسٹ فارم میں نظریے کی سپورٹ پہ نہ ہو تو نظریہ اپنے اجتماعی مظاہر کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ مطلب انسانوں نے اپنی پوری تاریخ میں یہ سیکھا ہے کہ اگر نظریے کو چنگیز خان میسر آ جائے، مثال کے طور پر ایک برا کردار ہم جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں، جو پاور کا جو کروڈسٹ پاور ہے اس کا جیسے ایک سمبل ہے نا چنگیز خان، تو چنگیز خان نظریے پر آنچ نہیں آنے دے گا، چاہے خود نظریے پہ عمل نہ کرے، اور امام غزالی نہیں بچا سکیں گے۔ نظریے کو جس طرح کی قانونی اور مضبوط حفاظت اور حصار کی ضرورت ہے، وہ ریاست کی اونرشپ کے بغیر فراہم ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ بات بالکل بدیہی ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے کہ انسان باہر سے بننے والا وجود ہے۔ میری شخصیت کی تعمیر میرے خیالات سے نہیں ہوتی، بلکہ خود میرے خیالات بھی میرے ماحول کا اثر ہے۔ تو شخصیت جو ہے وہ اپنے ماحول سے بنتی ہے، اپنی زبان سے بنتی، غرض دوسروں سے بنتی ہے شخصیت۔ تو آدمی کے اندر ایسا کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے کہ وہ یہاں اندر اپنے آن کرے اور جیسا چاہے بن جائے۔ وہ اس کے بننے کے جو میلانات ہیں نا، اور اس کے اندر جو تبدیل ہونے کا میکینزم ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سے وہ بن جائے، تو یہ اور وہ دونوں اس کے باہر سے سنے ہوئے ہیں۔ آپ واضح ہے نا یہ بات؟ تو باہر کا اثر شخصیت پر کتاب سے، خیال سے، افکار سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی باہر جو کچھ چل رہا ہے میں اس سے متاثر ہونے کا پابند ہوں۔ جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو، صالحین کی صحبت میں رہو، رشتوں میں بھی یہ جو اچھائی کو فوقیت دو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ ہر آدمی اپنے باہر سے بنتا اور بگڑتا ہے۔ تو اب اگر فرض کیا کہ دین اب دین سے اس کی اجتماعی آرڈرنگ جو ہے وہ غصب کر لی جائے، تو میں بازار میں نکلوں تو وہاں وہ ناروے جیسا ماحول ہو، وہاں ڈنمارک جیسا ماحول ہو، لاہور کی انارکلی میں، تو اب میں کیسے بچوں گا؟ مطلب کوئی سوال ہی نہیں، میں اس کو برا سمجھتے ہوئے اس سے متاثر ہوتا رہوں گا۔ مطلب لاہور پڑھتے ہوئے نظر اس پہ گاڑے رکھوں گا۔ ایک طرح کا اس طرح کا نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ بے پردگی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ پیچھے بٹھا دیتے تھے، یا خواتین سے بیعت پردے میں لیتے تھے وہ پانی میں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت کا حسن آپ کو لبھا بھی لے تو اب شادی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نا کہ کوئی خاصیت ہے کہ وہ ایک عصمت مآب نفس کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے۔ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا نا کہ ان کا بھی دل کچھ ہو چلا تھا مائل۔ اب وہ سب ظاہر ہے کتنے بڑے لوگ ہوں گے۔ تو اس وہم میں نہ رہے کوئی کہ میں فلاں کا مرید، میں فلاں خلیفہ کا وزیر۔ اثر
سب پہ ہوگا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ چیزوں کی طرف میلان پیدا کرتا ہے، اور وہ اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ برا کہتے رہو، لا حول ولا قوت، کیا بے حیائی ہے، اور یہ سب واز کہتے رہو، لیکن اپنی نظر کی حفاظت کے احساس سے محروم رہو، لطف اندوز ہوتے رہو اور بس برا بھلا کہتے رہو۔ تو ذہن تمہارا صحیح ہے، مطلب یہ نہیں کہ منافقت ہے، یہ فرض کیا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، مطلب آپ جو سوچ کے اور کہہ رہے ہیں وہی آپ کا موقف ہے، وہی آپ کا عقیدہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ عقیدہ ہونے کے باوجود وہ اپنی جگہ دماغ میں حاضر رہے گا، اور اس کی کشش اپنی جگہ میرے نفس پر اثر کرتی رہے گی۔ تو جب نفس سیاہ سے متاثر ہو رہا ہے اور ذہن جو ہے وہ سفید کی مدح خوانی کر رہا ہے، تو ایک عرصے بعد نفس دماغ پہ غالب آ جاتا ہے، کیونکہ کشش کو خیال نہیں روک سکتا۔ کشش جو ہوتی ہے نا، جو مجھے کھینچ لے جائے، یعنی جس میں پکڑے جانے کا پتہ بھی مجھے دیر سے چلے، ہوتا ہے نا، تو یہ خیال پہ غالب آتی ہے، خیال اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کچھ مدت لگ جائے گی لیکن یہ غالب آ جائے گی، پھر گویا اس کی برائی کا احساس بھی نہیں رہ جائے گا، پھر آدمی آج کل کے لوگ تعویلیں کرنے لگے گا، چلو اب وہ کیا ہے۔ اب میں نے ایک صاحب سے 40 برس پہلے پوچھا کہ جناب اب بازار میں نکلے تو وہاں یہ ہے یہاں وہ ہے، وہ ایک جذباتی انداز میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم ان کو آزاد نہ سمجھو، آزاد خواتین۔ میں نے کہا اب یہ کیا، وہ ایک اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو اس طرح اپلائی کرتے۔ تو غرض یہ کہ کشش کو کشش سے مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ نفس میں لذت کا جو داعیہ ہے، لذت حاصل کرنے کی جو نفس میں طلب ہے، وہ حق پر رہنے کے عزم سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہ کیجیے گا۔ یہ لذت ایسی چیز ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ غفلت کو خوشگوار بنا دیتی ہے، اور عادت پڑ جائے تو یہ غفلت کو دائمی کر دیتی ہے، یعنی غفلت کو میرے سسٹم میں داخل کر دیتی ہے، اور پھر یہاں تک ہونے لگتا ہے کہ اذان ہو تو ناگوار گزرتی، یار یہ کوئی وقت تھا اذان کا، ابھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا، سمجھ رہے نا۔ تو اب اس سے نکلنے کے کچھ، جیسے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے کہے کہ تم یہ پہنو اور یہ نہ پہنو۔ تو اگر فرض کے مان لیا، مطلب ایک مسلم اکثریتی ملک میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، یعنی کسی میں گھر والے داخل ہیں کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کرے کہ تم یہ پہنو اور یہ نہ پہنو۔ یہ نیچے سے میں مثال دے رہا ہوں، جو سب سے نچلی سطح ہے۔ جس طرح ہم اس بات کو آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں کہ یار گھر میں یہ ماحول نہ رکھو کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، تو ہم اس بات کو اچھا سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ ماحول تو بہت غلط ہے نا، کہ والد صاحب یہ کہیں کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، دونوں حلال چیزیں، تو وہ جبر ہے۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کی کشش جو ہمارے لیے فی الحال اجنبی ہیں انہیں بیدار کیا جا رہا ہے۔ یہ کروڈ، اس کا جو کروڈ اظہار ہوگا وہ ہوگا کیا ہو رہا ہے کہ باپ بیٹی سے یہ نہیں کہہ سکے گا
کہ یہ پہنو اور یہ نہ پہنو، اور باپ کو جس طرح کہنے کا حق دیا ہے اسلام نے، وہ حق تو بہت دور کی بات ہے، وہ اختلافی رائے کے طور پہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ارے بھائی اب یہ سب نہ کرو، نہیں، مطلب یہ اختلاف بھی جیسے پسماندہ ذہن سے پیدا ہونے والا اختلاف مان لیا گیا ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی 50 برس بعد ہوگا ہمارے یہاں یہ ہو چکا ہے۔ ایک اس حلقے میں جو حلقہ جو ہے وہ مطلب پہلے ہی سے ان کی طرف راغب ہے اور سوسائٹی پر غالب ہے،